بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں دانیال اختر اپنے یوٹیوب چینل STD کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ جناب نعمان یوسف صاحب موجود ہے، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور یہ ان کی طرف سے PK60 کے کینڈیڈیٹ ہے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ بڑی مہربانی دانیال بھائی، آپ تشریف لائے، شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ جی میری اپنی ذاتی کی بات کر رہے ہیں۔ جی میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے جماعت اسلامی کے ساتھ، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ لائف میں مختلف ذمہ داروں پر رہا ہوں، اور یہی ایک نظریاتی مطلب لائف ہے، کیریئر ہے اس کے ساتھ ہی۔ جی، جو سیاست میں آپ نے حصہ لیا ہے تو بنیادی مقصد آپ کا کیا ہے؟ بنیادی مقصد بغیر سیاست کے اور سیاست کے دونوں عوام کی خدمت ہے۔ ہم اقتدار میں ہوتے یا نہیں، لیکن ہم الحمدللہ الخدمت کی طرف سے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کی طرف سے لوگوں کی خدمت کرتے اور اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ PK60 کا الیکشن اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کے کیا ایسے مسائل آپ کو اس حلقے میں نظر آ رہے ہیں جو کہ حل ہونے چاہیے؟ جی، آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ PK60 میں واحد میں کینڈیڈیٹ ہوں جس نے اپنا منشور سوشل میڈیا کے تھرو اعلان کیا ہے۔ ہمارا منشور تو طویل ہے، لیکن میں صرف چند نکات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک، جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، اس کی اپ گریڈیشن ہمارا مین ایجنڈا ہے، کیونکہ وہاں پر میڈیکل وارڈ بند ہے، آپریشن تھیٹر بند ہے، گائنی وارڈ بند ہے، چلڈرن وارڈ بند ہے، تو اس کی اپ گریڈیشن ہماری فرسٹ پریارٹی میں ہے۔ دوسرا، یہاں پر کامرس کالج کی منظوری ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بلڈنگ کی سہولت نہیں ہے، تو اس کی بلڈنگ اور اس کی اپ گریڈیشن یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے اپنے منشور کا حصہ بنایا ہے۔ تیسرا اہم جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، ادھر ہمارے تختبائی میں پولیٹیکنک کالج ہے، اس کی اپ گریڈیشن جو ہے نا، چونکہ ادھر یہاں پر اسٹوڈنٹ DAE اور یہ ڈپلوماس کرتے اور BTech وغیرہ کے لیے پھر پشاور اور مردان چلے جاتے، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو اپ گریڈ کر کے ہم تختبائی کے نوجوانوں کو یہ سہولت اور فیسیلیٹیشن دے کے وہاں پر BTech کا سلسلہ شروع کرے۔ اس طرح تختبائی PK60 جو شہری علاقہ ہے، جو سٹی ہے، پڑ بابا یونین کونسل میں گرلز ہائی اسکول نہیں ہے۔ ادھر تقریباً کچھ عرصہ پہلے جو پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے صوبائی، تو اس نے اعلان کیا تھا باقاعدہ، لیکن اب تک وہ ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول ہم نے نہیں دیکھا۔ PTI نے 10 سالہ حکومت کی، اس حلقے پر 10 سال یہاں MPA گزرائے، اس نے اس کی کوئی مطلب عملی شکل ہم نے نہیں دیکھی۔ تو گرلز ہائی اسکول، اور یہاں پر دیہات میں مختلف پرائمری اسکولز ہے، اس کی اپ گریڈیشن مڈل تک، مختلف مڈل اسکولز ہے، اس کی اپ گریڈیشن ہائی تک، اور یہاں پر نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کمپلیکس، یہاں پر پچھلے جو PTI کے MPA تھے، اس نے اسپورٹس کمپلیکس ڈگری کالج میں منظور کیا تھا، اس پہ تقریباً 2 کروڑ روپے لاگت آیا تھا، لیکن وہ حال بند پڑا ہے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کمپلیکس کا قیام کیا جائے، ہر یونین کونسل میں گراؤنڈز کی جو ہے نا اویلیبلٹی یہ یقینی بنائے، اور سب سے اہم جو ہمارا تختبائی میں فیملی پارک ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ تختبائی میں 2 پکنک سپاٹ جو نیچرل بیوٹی ہے، ایک یہ کنڈرات ہے، اس کی ہم کر رہے کچھ، اور دوسرا شنکی پل کہتے ہیں اس کو، تو وہاں پر پکنک سپاٹ کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ لوگ فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ویکینڈ پر جائے اور اس سے جو ہے نا بہت، اور باقی تو روڈز کی خستہ حالی ہے، ادھر اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے۔ تختبائی میں سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا ہے، چند بوندوں کی بارش سے وہاں سیلاب کا منظر اور سما ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم کر رہے کام اس پہ کہ انڈر گراؤنڈ، تختبائی میں انڈر گراؤنڈ بہترین سیوریج سسٹم ہو۔ پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے کوئی پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے تمام جتنے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے، کہ ایک تو ایک دوسرے کی کردار کشی کے بجائے اپنا ایجنڈا اور اپنا منشور پیش کیا جائے، کیونکہ گلیوں اور محلوں میں ہمارے نوجوان انہی لیڈر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور پھر وہ معاملہ دشمنیوں تک چلے جاتے۔ تو میرا یہ گزارش ہے کہ اپنا ایجنڈا، اپنا منشور پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ الیکشن میں ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوگا، کسی لاڈلے کو عوام پر مسلط نہیں کیا جائے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ میسر کیا جائے گا۔ صحیح۔ لاسٹلی بس جو PK60 کے عوام ہیں ان کے لیے اگر آپ کا کوئی میسیج ہو کہ وہ کیوں آپ کو ووٹ دیں؟ PK60 کے عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہاں پر مختلف لوگوں کو PK60 کے عوام نے موقع دیا۔ ایک تو خان خوانین ہے جو ہمارے طبقے کے لوگ ہیں ہی نہیں، جن کو ہماری مشکلات اور مسائل کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے اداروں میں علاج نہیں کرتے، ہمارے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو نہیں بیچتے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، لہٰذا میں تو گزارش کرتا ہوں کہ اس طبقے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، یہاں پر 10 سال PTI کے MPA رہ چکا ہے،
تو اب پی ٹی آئی کے نوجوان ہمیں کہہ رہے، اس کے عہدیدار اور ذمہ دار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کرپشن کیا ہے، اس نے اربوں کے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں اب وہ اس پی کے سیکسٹی حلقے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو تختبائی کے عوام کو میرا اپیل ہے کہ الحمدللہ ہم تختبائی کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ تختبائی ہمارے پاس اقتدار ہو یا نہیں، ہم نے الخدمت کی طرف سے کرونا کی وبا کی صورت میں ہم نے خدمت کیا ہے، یہاں پر جب سیلاب آیا تو ہم ہی میدان میں تھے۔ تو الخدمت پر انشاءاللہ اعتماد کرے، جماعت اسلامی پر، ترازو پر، انشاءاللہ پی کے 60 کے جتنے بھی مسائل ہیں اس سے میں باخبر ہوں، چونکہ میں پی کے 60 کے عوام کا اور متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کر تختبائی کے مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ بڑی جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا انٹرویو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اب کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔